बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। सिड राइट्स के तमाम मुअज़्ज़िज़ सामीन को खुशामदीद। हमारी दुआ है कि आप जहां भी रहें अल्लाह ताला की हिफाजत में रहें। प्यारे दोस्तों, जब उमर मुबारक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 10 बरस हुई तो एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से बाहर मैदान की तरफ निकले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते चलते एक मैदान में जा पहुंचे। दोस्तों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने अचानक दो फरिश्ते देखे जो कि बसूरत इंसान के मेरे सामने आ खड़े हुए और ऐसी शक्ल नौरानी मैंने पहले कभी ना देखी थी। उनके जिस्म से खुशबू आती थी। उन्होंने लिबासे पाकीज़ा और साफ सुथरे ज़ेबे तन किए हुए थे और वो दोनों बिल्कुल मेरे सामने खड़े मुस्कुरा रहे थे। मैं उन्हें देखकर कुछ हैरान सा हुआ, लेकिन उनकी खूबसूरती और चेहरा नौरानी देखकर मेरी घबराहट जाती रही। और ये दोनों फरिश्ते हज़रत जिब्राइल और मिकाईल अलैहिस्सलाम थे। उन दोनों ने मुझे ज़मीन पर लिटा दिया और मेरा पेट चीर डाला। मैं अपनी आंखों से सब देखता रहा और उन्होंने देखते ही देखते मेरा सीना चाक कर दिया। मुझे कुछ भी दर्द और रंज महसूस ना हुआ। फिर उन्होंने मेरे पेट के अंदर हाथ डालकर सब कुछ धो डाला और तश्त के पानी से, जो कि वो जन्नत से लाए थे, मेरा दिल धोया और उसके अंदर से स्याह खून जो हसद और बुग़्ज़ बशरियत यानी इंसान के दिल में होता है, सब धोकर पाक कर दिया। फिर एक चीज़ मिसाल चांदी के उन्होंने मेरे दिल में रख दी और एक दवाए सफूफ भी उस पर लगा दी। फिर उन्होंने मेरा सीना और पेट वैसे ही बंद कर दिया। फिर उन्होंने मेरे हाथ की उंगलियां पकड़कर कहा, अब जाओ और सलामत रहो। दोस्तों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उस दिन के बाद मेरे दिल में मेहरबानी और शफकत तमाम खल्क के लिए बहुत ज़्यादा हुई। गैज़ व गज़ब और गुस्सा जाता रहा। ये वाक़या दूसरी दफ़ा मेरे साथ पेश हुआ कि फ़रिश्तों ने मेरा सीना चाक किया और उसमें इल्म व हिकमत भर दी और अल्लाह ताला ने अपने नूर से मेरा सीना रोशन किया। बस इस वाक़ये के बाद अल्लाह ताला की बहुत सी नेमतें और इनायात मुझ पर ज़ाहिर हुईं और अल्लाह ताला की रहमतों के नज़ूल का सिलसिला शुरू हो गया। दोस्तों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इसके बाद मैं वापस अपने घर चला गया और अपने चचा अबू तालिब से इसका जिक्र किया। उन्होंने मुझे खामोश रहने का कहा। इस तरह चंद बरस और गुजर गए। एक दिन मेरे चाचा हज़रत अबू तालिब ने मुझे अपने पास बुलाकर बिठाया और निहायत प्यार और मोहब्बत से बोले, ऐ मेरे प्यारे भतीजे, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ मगर मुझे कुछ शर्म आती है। ये बात सुनकर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, ऐ चचा जान, आपके दिल में जो है वो कह दीजिए। मैं भी तो आपका बेटा हूँ और बेटे से आपको क्यों कर शर्म आती है? जो भी कहना है आप दिल खोल कर कहिए। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब बोले कि ऐ मेरे बेटे, तुम्हारा बाप और माँ तो इस जहान फानी में नहीं रहे और ना ही मेरे पास कोई मालो दौलत है कि कहीं तुम्हें ब्याह दूं। बस मेरी एक सलाह है। खतीजा बहुत मालदार खातून है और नौकर चाकर भी बहुत रखती है। मैं चाहता हूं कि तुम्हें उसके पास उजरत पर नौकरी मिल जाए और तुम कुछ मालो रुपया जमा कर सको। हो सकता है कि मैं खतीजा से तुम्हारा निकाह कर दूं और अपनी चश्म रोशन करूं। दोस्तों, ये बात सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपकी हर बात बसरो चश्म कबूल है और भला ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि मैं आपकी बात ना मानूं। आप मेरे हक में जो भी करेंगे वो मेरे लिए बहुत बेहतर होगा। दोस्तों, फिर हज़रत अबू तालिब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर बीबी खतीजतुल कुबरा के घर गए और दरवाजे पर दस्तक दी। कुछ ही देर बाद एक गुलाम दरवाजे पर आया और पूछा कि तुम लोग कौन हो और कहाँ से आए हो? ये सुनकर हज़रत अबू तालिब बोले कि खतीजा से जाकर कहो कि अबू तालिब तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा है और कुछ अर्ज करना चाहता है। ये बात सुनकर गुलाम ने बीबी खतीजा से जा कहा। वो बोली कि उनको अंदर ले आओ। दोस्तों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फिर हम अंदर दाखिल हो गए। मैंने देखा कि खतीजा एक तख्त पर बैठी हैं और तकरीबन 70 कनीजें उनकी खिदमत पर कमर बस्ता मुअद्दब तरीके से खड़ी हैं। हमें देखकर बीबी खदीजा बोली कि आपने यहाँ आने की तकलीफ क्यों की? अगर आप पैगाम भिजवाते तो मैं खुद हाजिर हो जाती। इस पर हज़रत अबू तालिब बोले कि ये मेरा बेटा है और इसका नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है। अगर आप चाहें तो मेरे बेटे को अपने पास नौकरी पर रख लें। ये सुनकर बीबी खतीजा बोली
کہ کیوں نہیں، بہت بہتر، آج سے میں نے محمد بن عبداللہ کو اپنے پاس نوکری پر رکھ لیا۔ پیارے دوستو، بی بی خدیجہ الکبریٰ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قریبی رشتہ دار تھیں۔ ان کا شوہر مر چکا تھا اور اس وقت وہ بیوہ تھیں۔ آپ بی بی قریش کی بہت مالدار خاتون تھی اور تجارت کی غرض سے کئی لوگوں کو نوکری پر رکھا تھا جو ان کا مال اسباب لے کر ملک شام و بصرہ کی طرف جاتے تھے۔ دوستو، بی بی خدیجہ الکبریٰ کا ایک غلام میسرہ بھی تھا جو زیادہ تر ان کا مال اسباب لے کر بغرض تجارت جایا کرتا تھا، اور بعد میں بی بی نے اس غلام کو آزاد بھی کر دیا تھا۔ دوستو، میسرہ باقی تمام غلاموں اور نوکروں میں سب پر فوقیت رکھتا تھا۔ پس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں بی بی خدیجہ کے پاس رہنے لگے۔ ایک دن بی بی خدیجہ بالا خانے پر ٹہل رہی تھی کہ انہوں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک ابر نے ان کے اوپر سایہ کیا ہوا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے اٹھ کر دوسری جگہ جانے لگے تو وہ ابر بھی آپ کے پیچھے پیچھے چلتا آیا اور اس کا سایہ آپ کے سر پر موجود رہا۔ یہ بات دیکھ کر بی بی خدیجہ حیران ہوئیں اور نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس بلایا اور کہا، محمد، میں دیکھتی ہوں کہ اللہ نے آپ پر کچھ خاص رحمت کی ہے، پس آج سے میں آپ کو اپنے مال یعنی بھیڑ بکریوں کی پاسبانی پر مقرر کرتی ہوں۔ دوستو، پس تھوڑے ہی دن گزرے تھے کہ بی بی خدیجہ کی بکریاں دگنی ہو گئیں اور پہلے سے زیادہ دودھ دینے لگی۔ جو بکریاں لاغر اور سست تھیں سب فربا اور موٹی تازی ہو گئیں۔ پس بی بی خدیجہ کی نگاہ ہر وقت رسول خدا پر رہتی۔ ہر روز ایک ابر آتا تھا اور ان کے سر پر سایہ کرتا۔ آپ جہاں سے بھی گزرتے تھے ہر درخت جمادار سلام علیکہ یا رسول اللہ کہتے تھے۔ اس کے علاوہ بہت سی نشانیاں، علامات اور کرامات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توریت میں پہلے سے لکھی تھیں، اور یہ بھی لکھا تھا کہ قوم قریش میں ایک لڑکا بہت ہی بزرگ ہوگا۔ دوستو، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ امانت دار اور دیانت دار تھے، لوگ اپنی امانتیں آپ کے سپرد کیا کرتے تھے، اس لیے آپ کو صادق اور امین کا لقب ملا۔ راست گفتاری اور امانت داری آپ کی خصائل میں تھی۔ دوستو، جب عمر مبارک نبی پاک کی 20 برس کی ہوئی تو بی بی خدیجہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ تم اس سال میرے غلام میسرہ کے ساتھ ملک شام کی طرف تجارت کو جاؤ۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ بہت اچھا، اب کی بار میں ضرور سفر تجارت کے لیے جاؤں گا۔ دوستو، بعض روایات میں ہے کہ بی بی خدیجہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا مالک و مختار بنا کر اور اپنے شوہر کی پوشاک پہنا کر ملک شام کی طرف بھیجا اور اپنے غلام میسرہ کو تنبیہ کی کہ جو حال راستے میں دیکھو یاد رکھنا اور جلد واپس آ کر مجھے آگاہ کرنا، اور جو بھی کام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرنا چاہیں اس میں مخل نہ ہونا اور نہ ہی کسی بات میں کوئی مزاحمت کرنا۔ غرض یہ کہ اس سفر میں جو جو نوکر بی بی خدیجہ کے تھے سب رسول خدا کے ہمراہ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قافلہ مکے سے باہر نکلا تو ابو سفیان کا قافلہ بھی وہاں پہنچا۔ وہ لوگ بغرض تجارت ملک شام جا رہے تھے۔ ابو سفیان نے جب نبی کریم کو دیکھا تو ہنسنے لگا اور بولا کہ خدیجہ کو تو میں بہت ہی دانا سمجھتا تھا اور وہ تو بے وقوف اور نادان نکلی، کیونکہ جس شخص نے کبھی اپنی عمر میں تجارت نہیں کی اور نہ ہی اس چیز سے واقف ہے، اس شخص کو مختار کر کے تجارت کے واسطے بھیجا ہے، یہ تو محض نادانی ہے۔ دوستو، پس وہ دونوں قافلے توقف کے بعد وہاں سے آگے بڑھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قافلہ مبارک سب سے آگے نکل گیا اور راہ میں کرامات بھی ظاہر ہوتی رہیں۔ لوگوں نے دیکھا کہ جب آفتاب گرم ہوتا تو ایک بادل کہیں سے آ کر حضرت کے سر پر سایہ کرتا تھا۔ حیوانات و شجرات سب آپ کو سلام کرتے اور سجدہ ریز ہو جاتے۔ غرض یہ کہ میسرہ تمام احوال اپنی آنکھوں سے دیکھتا رہا۔ دوستو، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا سفر برابر طے کرتے چلے جا رہے تھے۔ جب آپ ملک شام کے نزدیک پہنچے تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے کچھ دیر آرام کرنے کا فیصلہ کیا۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں کچھ دیر کے لیے سو گئے۔ وہیں کچھ دور ہی ایک معبد خانہ تھا اور اس کے راہب کا نام بحیرہ راہب تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک شخص درخت کے نیچے سویا ہے۔ ابھی وہ یہ غور کر ہی رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے۔ راہب نے دیکھا کہ جیسے ہی نبی پاک وہاں سے اٹھے تو درخت نے جھک کر آپ پہ سایہ کیا
اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کیا۔ دوستو وہ راہب یہ دیکھ کر حیران ہو گیا اور اپنے عبادت خانے سے نیچے اتر آیا اور سوداگروں کے پاس جا کر پوچھنے لگا کہ وہ نوجوان کون ہے جو درخت کے نیچے سوتا ہے۔ اس پر میسرہ نے جواب دیا کہ یہ میرا اور تمام قافلے کا مالک و مختار ہے۔ یہ سن کر وہ راہب بولا کہ خبردار، تم ان کو بطور سوداگر نہ جانو، یہ اس قافلے کے مالک و مختار نہیں بلکہ یہ تو پیغمبر خدا نبی آخر الزماں ہیں اور تمام موجودات سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ دوستو پھر راہب اور میسرہ دونوں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ راہب فوراً ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں گر پڑا اور انہیں چومنے لگا۔ اس کے بعد وہ اٹھا اور بولا، اے نوجوان مقدس، مجھے نشان پیغمبری کا معلوم ہے اور مجھے پورا اندازہ ہے کہ آپ نبی خدا ہیں، پس مجھے وہ نشان پیغمبری ظاہر کریں، چونکہ میں نے آپ کی آمد کی خبر پہلے ہی تورات میں پڑھ رکھی ہے۔ آپ کے دونوں مونڈھوں کے درمیان مہر نبوت کی ہوگی۔ دوستو یہ بات سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اپنے مونڈھوں کے درمیان مہر نبوت کی دکھائی۔ راہب نے جیسے ہی اس مہر پر نظر کی تو اس کی چشم روشن ہو گئی، پس وہ بے اختیار بول اٹھا اور اللہ کی وحدانیت اور آپ کی پیغمبری کی گواہی دی۔ پیارے دوستو، ایک بار درود پاک پڑھ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارکہ کو ہدیہ کر دے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ قصہ پسند آیا ہوگا۔ اس کا اگلا حصہ کل ہم آپ کی خدمت میں ضرور پیش کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔